ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود السلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ تعالی ہمارے لیے اور محترم ملک رب نواز صاحب کی بہو ملک قمر کھوکھر صاحب کی زوجہ ملک شوکت صاحب اور ملک علی ریاض صاحب کی ہمشیرہ اس بہن کے لیے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ پاک درجات کی بلندیاں عطا فرمائے اور مخدومہ کائنات کی اللہ سنگت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قربت و معیت نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی پیاری اماں جان کی شفقت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں 26ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ احقاف کہتے ہیں. آیت نمبر 15 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر کیا ہے. اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں 5 قرآن کے مقام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے ان کو والدین کہا جائے. یعنی اللہ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد جن کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے ان کو والدین کہتے ہیں. مثلا دیکھیے پہلا پارہ پڑھیے سورہ بقرہ. اللہ پاک نے جب بنی اسرائیل سے عہد لیا تو اس وعدے کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ. ایک کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق خدمت کے ساتھ. اب یہ دیکھنا عبادت کس کی جاتی ہے اور خدمت کس کی جاتی ہے. اللہ نے پہلا وعدہ لیا اپنے بندوں سے. پہلے وعدے کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے. ایک چیز کو عبادت کہتے اور ایک چیز کو خدمت کہتے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. 2 چیزوں کا وعدہ لیا. ایک چیز کا تعلق عبادت کے ساتھ، ایک کا تعلق خدمت کے ساتھ. کہ مولا عبادت کس کی کرنی ہے؟ جواب دیا عبادت خدا کی کرنی ہے اور خدمت والدین کی کرنی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. 2 چیزوں کا تعلق. آپ قرآن پاک کو پڑھتے جائیں. ایک ہے ایمان، ایک ہے احسان. ایمان خدا کے لیے، احسان والدین کے لیے. ایک ہے بڑائی، ایک ہے بھلائی. بڑائی اللہ کے لیے، بھلائی والدین کے لیے. قرآن پڑھتے جائے 2 ذکر آپ کو ملتے جائیں گے. ایک کا تعلق ذات خدا کے ساتھ، ایک کا تعلق والدین کے ساتھ. بہت سے مقامات اسی طرح آپ نماز پڑھتے
نماز شروع کرتے ہیں ثنا سے. پہلا نماز کا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی ثنا. سبحانک اللہم و بحمدک، یہ نماز کا داخلی دروازہ. آپ نماز میں داخل ہوئے، آپ نے اس کی ثنا شروع کر دی. زبان پہ آتا سبحانک اللہم و بحمدک. اب نماز سے خارج ہونا چاہتے ہیں. ایک نماز کا انٹری گیٹ جس کے ذریعے نماز میں داخل ہوتے ہیں، ایک نماز کا ایگزٹ گیٹ ہے جس کے ذریعے آپ نماز سے خارج ہوتے ہیں. ربا سنیا ہون نماز مکمل دیواری ہون کے کرنا ہے. نماز شروع کی تو کہا ثنا پڑھنی ہے، اور نماز مکمل کرنے لگا بندہ، حکم آیا اب دعا کرنی. اب یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی، ثنا کس کے لیے اور دعا کس کے لیے. یہ نماز کا پیغام ہے، اول ثنا ہے اور آخر دعا ہے. نماز کا آغاز ثنا سے ہوتا ہے اور نماز مکمل دعا پہ ہوتی ہے. 5 نمازیں ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ ثنا خدا کے لیے، دعا والدین کے لیے. آپ نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل کرتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اول رب کی ثنا ہے، آخر والدین کے لیے دعا ہے. یہ دونوں چیزیں پیغام دے رہے ہیں. پھر دیکھیے، لیکن جو آیت میں نے پڑھی اس میں ایک پہلو ذرا جدا سا، مختلف پہلو. اللہ نے جب آیت شروع کی تب ذکر 2 کا کیا، اور اگلی ترتیب میں ذکر 1 کا کر رہا. آیت سے دیکھیے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. دونوں کا ذکر کیا. آگے جو ترتیب آ رہی ہے نا، اس میں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. یعنی شروع میں اس نے اماں کا ذکر بھی کیا، بابے کا ذکر بھی کیا، لیکن اگلی ترتیب میں اس نے صرف ماں کا ذکر کیا. اگلی ترتیب میں صرف ذکر ماں کا کیا. اسی طرح کی حدیث بھی آپ کو سنا دوں. میرے پاک نبی کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، آقا سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ آقا نے فرمایا امک، تیری ماں کا حق ہے. پھر پوچھا سویا کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ پھر فرمایا تیری ماں کا حق ہے. چوتھی بار فرمایا تیرے باپ کا حق. ادھر قرآن کو پڑھیے، ادھر حدیث کو پڑھیے، تصور ایک جیسا مل رہا ہے کہ میرے مالک تیرا جب کلام سنتے ہیں تو تیرے کلام کا آغاز 2 کے ساتھ ہو رہا ہے. آگے صرف ماں کا ذکر ہوا، اور تیرے محبوب کا جب کلام سنتے ہیں نا، تیرے محبوب نے 3 بار ماں کا نام لیا، چوتھی بار باپ کا نام لیا. میرے مالک راز کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں میں مشترک چیز کیا ہے؟ ماں کا زیادہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ، کوئی معاملہ؟ تو میرے پاک نبی کی یہ حدیث اور اللہ کا فرمان پیغام کیا دیتا ہے؟ باپ بڑی شان والا، بہت مقام ہے باپ کا، بڑی عظمت ہے باپ کی، لیکن 3 گنا ماں کا ذکر زیادہ کیوں کیا؟ ادھر بھی 3 گنا زیادہ کیا، اور ادھر وہ 3 گنا کون سے؟ فرمایا ماں وہ ماں ہے جو بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، نمبر 1. ماں وہ ماں ہے جو بچے کو جنم دیتی ہے. ماں وہ ماں ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے. پیٹ میں باپ نہیں اٹھاتا، ماں اٹھاتی. جنم باپ نہیں دیتا، ماں دیتی ہے. دودھ باپ نہیں پلاتا، ماں پلاتی ہے. یہ 3 زاویے ذہن میں آ گئے نا. یعنی 3 کام ماں کر رہی ہے. بڑے بڑے درجے بابا کے، باپ کی بڑی عظمت، بہت بڑا مقام ہے. ایک لائن میں پڑھ دوں، ایک ہوتی ہے ماں کی دعا، ایک باپ کی دعا، تاکہ یہ بھی آپ کو تصور ملے کہ باپ بھی کوئی کم شان والا نہیں ہے. آپ پوچھیں کہ ماں کی دعا سے کیا ملتا ہے؟ ہم اپنی گاڑیوں پہ لکھواتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، مکان پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. اگر کوئی پوچھے ماں کی دعا سے تو جنت ملتی ہے، بابے کی دعا سے کیا ملتا ہے؟ باپ کی دعا سے کیا ملتا ہے؟ یہ جو ہم 5 نمازوں میں دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ایک بابے کی مانگی ہوئی دعا. جس بابے کو ابراہیم کہا جاتا ہے، 4500 سال پہلے اس بابا نے دعا مانگی تھی. اللہ کو دعا پسند آئی،
اس نے قرآن میں شامل کر دی، محمد مصطفیٰ نے نماز میں شامل فرما دی۔ یہ باپ کی دعا، قیامت تک کی دعا مانگی جا رہی۔ لیکن آؤ کعبے کے شہر میں چلتے ہیں، باپ کی دعا ہوتی کیا؟ باپ ایک بابا ہے، اس نے اللہ کے گھر کی نوکری کی، اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اللہ پاک نے اس بزرگ سے پوچھا، اس بندے سے پوچھا، مانگ کیا مانگتا؟ اب ایک باپ دعا مانگنے لگا ہے، اور دعا میں رب سے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اس باپ نے مانگا کیا ہے کہ ربا سوڑیا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میری نسل میں اپنے پاک محمد کو بھیج دیا جائے۔ آپ ایک لائن بتا رہا ہوں، پھر آگے ماں کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے اگر ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے نا، تو باپ کی دعا سے محمد ملا کرتا ہے۔ اس لیے تو میرے پاک نبی فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا۔ میرا آنا جو ہے اس کے پیچھے میرے باپ کی دعا شامل ہے۔ تو بات دور نکل جائے، عرض کر رہا کہ ماں کا ذکر 3 گنا کیوں کیا جائے؟ اس کی وجہ کیا؟ بابا ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا بابا جی اشفاق صاحب، ان کا پاکستان ٹیلی ویژن پہ پروگرام لگتا تھا زاویہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے میم، ماں۔ محمد کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے اور ماں کا نام بھی میم۔ کوئی تو کامن چیز ہوگی، کوئی تو مشترک چیز ہے نا۔ ادھر محمد کا نام شروع کیا وہ بھی میم سے، ادھر ماں کا نام شروع ہوا وہ بھی میم سے۔ کہا ان 2 میموں کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ ایک میم محمد والی، ایک میم ماں والی۔ انہوں نے ایک جملہ بولا کہ لگے جو اولاد کے لیے مشقت اٹھائے اسے ماں کہتے ہیں، اور جو امت کے لیے مشقت اٹھائے اسے محمد مصطفیٰ کہا۔ یہ میم مشقت والی ہے۔ اب یہ مشقت کیا ہے؟ مشقت کیا ہے؟ 3 مشقتیں ایسی ہیں جن سے ماں گزرتی ہے۔ قرآن نے ان مشقتوں کا ذکر کیا۔ پہلی مشقت کیا؟ حملتہ، اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے چلتی، یہ اس کی مشقت ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، جس کو ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ تو نے حرکت نہیں کرنی، تو نے حرکت نہیں کرتی، اچھا ڈاکٹر یہ کہتا ہے تو 1 کلو کا وزن بھی نہیں چاہتا، اس کو یہ کہتا ہے مگر جو اندر اس کے وجود ہے نا اس کو بھی اٹھا کے چل رہی ہے، یہ اس کی مشقت ہوتی ہے۔ اگلی مشقت کیا ہے؟ اور پھر اس مشقت کا صلہ اللہ دیتا کیا ہے؟ جب ماں کے بطن میں بچہ آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 42 دن کے بعد، یعنی 6 ہفتوں کے بعد اس میں روح ڈالی جائے، 120 دنوں کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، 120 دنوں کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ اچھا 104 مہینے کے بعد، 4 مہینے 30 120 دن کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ 6 ہفتوں کے بعد اس کی شکل مکمل ہوتی ہے بچے کی ماں کے بطن میں، اور 120 دن کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ جب روح ڈالی جاتی ہے نا، اس بچے کے وجود کے اندر اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے جو ماں کے کندھوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے لکھنا شروع کر دیں۔ مولا کیا لکھوں؟ یہ بیوی تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے، کیا کرے نہ کرے بس تو لکھتا جا، تیرا کام ہے لکھنا۔ مولا لکھنا کیا ہے؟ حدیث بات میں میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ لکھتا ہے یہ بیوی رات نفل میں گزار دیتی ہے، دن روزے میں گزار دیتی ہے۔ 2 ٹائٹل بیان کیے گئے ہیں، قائم اللیل وصائم النہار۔ قائم اللیل اس بندے کو کہتے ہیں جو پوری رات قیام کرتا ہو، نفل پڑھتا ہو، اور صائم النہار اس بندے کو کہتے ہیں جو پورا دن روزہ رکھتا ہے۔ کہ کرے نہ کرے یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، بس تو لکھتا جا، تو لکھتا جا۔ یہ بی بی جو ہے رات کو نفل پڑھ کے دن کو روزے رکھتی ہے، اچھا وہ فرشتہ لکھتا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کتنے دن گزرتے ہیں، کتنی راتیں گزرتی ہیں، اچھا وہ لکھتا رہتا ہے، لکھتا۔ جب وہ بچہ اگلا مرحلہ، پہلے مرحلے کو کہتے ہیں حملیت، حمل کا وہ مرحلہ، پھر کہتے ہیں وضعیت۔ اب بچہ جنم ہونے لگتا ہے، اور جب بچہ ماں جنم دیتی ہے نا، یہ ماں کی مشقت ہوتی ہے کہ ماں موت سے لڑتی ہے، ماں موت سے لڑتی ہے۔ کبھی کبھی ماں کی جان چلی جاتی ہے، کبھی بچے کی جان چلی جاتی ہے، یہ ماں کی قربانی ہوتی ہے۔
ماں اس مشقت سے گزرتی ہے. اگلی مشقت کیا ہے؟ بچہ جنم دیتی ہے ماں. اب میرے آقا فرماتے اب فرشتے کو حکم ملتا ہے ہم پچھلی لکھائی چھوڑ دے, اگلی نئی لکھائی لکھنی. اب نیا لکھنا ہے. پہلے یہ لکھا گیا کہ رات کو نفل پڑھتی ہے, دن کو روزہ رکھنے کا نہیں. اب معاملہ وہ نہیں ہے. اب جس تکلیف سے ماں گزر رہی ہے اس کا اجر تمہیں لکھنا ہے. میرے مالک لکھنا کیا ہے؟ کہ ہر سانس کا بدلہ لکھنا ہے. ادھر تک دن کا بدلہ اور راتوں کا بدلہ, ادھر دن نہیں ہے ادھر راتیں نہیں ہے. ہر سانس کا بدلہ, ہر سانس کا بدلہ. اور میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر مضبوط دل ہو ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے وہ دل. اس کا مطلب یہ ہوا وہ جب دل دھڑکتا ہے ہر سانس کے بدلے میں تمہیں لکھنا ہے. مولا کیا لکھنا ہے؟ ماں سانس لیتی ہے نا اس کیفیت میں کہ ہر سانس کے بدلے لکھ دے ایک مردہ بندے کو زندگی دے رہی ہے. کتنوں کو زندگی دیتی ہے؟ ایک وجود ہے. اچھا میرے مالک یہ لکھ دیا اگر اس دوران وہ ماں جو ہے قربانی دیتے دیتے جان دے دے, پھر ماجرا کیا ہوتا ہے؟ کیا فرشتے اب لکھائی اور کر دے. اگر یہ فوت ہو گئی ہے نا اس کو عام مردوں میں شامل نہیں کرنا, اس کی شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ ماں کی اجر ہے جو اللہ خود لکھواتا ہے, خود لکھواتا ہے. میرے آقا فرماتے اگر اس دوران شہید دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شہید شرعی ایک شہید حکمی. کا قیامت کے دن یہ ماں شہیدوں میں اٹھائی جائے. شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. مولا اس نے نہ یہ میدان جنگ میں گئی ہے, نہ اس نے تلوار پکڑی ہے, نہ کسی دشمن کا وار برداشت کیا ہے. کہ وہ معاملہ نہیں ہے. جس مشقت سے گزر رہی ہے نا اللہ اس مشقت کا صلہ عطا فرما رہا ہے. جس کی مشقت کو درجہ شہادت کہا جائے اس ہستی کو ماں کہا جاتا ہے. یہ مشقت کیا ہے؟ مشقت کیا ہے؟ پھر دیکھیے اگلی بات, تیسرا مرحلہ ماں دودھ پلاتی ہے بچے, اور ماں کے دودھ میں طاقت کی تھی. حضرت امام حسن بصری یہ ڈائریکٹ شاگرد ہے مولا کائنات مولا علی سرکار کی. آپ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت حسن بصری, تابعی بھی ہیں, شاگرد ہیں مولا کائنات کی. یعنی بلا واسطہ ان سے انہوں نے پڑھا ہے. بلا واسطہ نہیں, بلا واسطہ بغیر کسی کے واسطے کا پڑھا ہے. حضرت حسن بصری کسی نے پوچھا کہ ماں کا جو دودھ ہے اس میں کتنی طاقت ہے, اس میں کتنی طاقت ہے؟ آپ فرماتے 40 سال تک ماں کے دودھ کا اثر رہا کرتا. 40 سال تک ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے. اچھا اگلی بات اس نے بڑی عجیب پوچھی, عرض کیا کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 سال تک دودھ نہیں پلا سکتی. تو کتنے سال تک دودھ پلائے, کتنی دیر تک ماں دودھ پلائے؟ کہ ایک بار بھی ماں کا دودھ بندہ پی لینا. یہ نہیں کہا کہ پورے 2 سال مکمل کر رہے. حسن بصری فرماتے ہیں ایک بار بھی جس نے ماں کا دودھ پی لیا اس میں رب کو طاقت رکھ دیتا ہے. 40 سال اللہ تعالیٰ اسی طاقت کو برقرار رکھا ہے. ماں کے دودھ کی طاقت اب سنیے گا, اتنی طاقت ہے. ایک بڑی کمال کی بات, ماں بچے کو پالتی ہے, ماں اٹھاتی بھی ہے, جنم بھی دیتی ہے اور پھر پالتی بھی ہے. ماں کا پالنا کیا ہے؟ اچھا کئی مائیں بچے ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہیں. اب ان کا بچہ بعد میں پلتا تو ہے لیکن ماں چلی جاتی ہے. بچے پلتے ہیں, بچہ خالہ پال لیتی ہے, پھوپھو پال لیتی ہے, اور کوئی رشتہ دار پال لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ماں کے پالنے جیسا پالنا کسی کا نہیں ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے, اس کی حکمت بتا رہا ہوں. دیکھیے گا بڑی پیاری بات, ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بطن میں ہوتا ہے, ایک بچہ ماں کی گود میں. شریعت کہتی ہے اسے 2 سال تک دودھ پلانا. ایک حکم رضاعت 2.5 سال ہے اور مدت رضاعت 2 سال. 2 سال تک دودھ پلانا ہے. اچھا ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور میں نے دودھ کی طاقت آپ کو بتا دی. اب بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہے, 1 سال 8 مہینے گزرے بچہ ماں کی گود میں. اللہ نے ایک طرف اور کر دیا, ایک بچہ آ گیا بطن میں, ایک بچہ پیٹ میں آ گیا. اب کتنے ہو گئے جی؟ 2. 1 سال کے بعد دنیا میں بچے آتے ہیں اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے, آ جاتے ہیں بچے 1 سال کی مدت میں. امام حسن حسین 1 سال کے وقفے سے کائنات میں تشریف لائے, لیکن کیونکہ ان کا معاملہ ہی بڑا جدا تھا.
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا تھا گھرانہ نور کا۔ ان کا معاملہ ہی جدا تھا۔ اب ایک بچہ آیا، اس کی عمر وہ ماں کے پیٹ میں دودھ پی رہا ہے، عمر 1 سال 8 مہینے، ایک اور آ گیا، اب ہو گئے 2۔ اب ماں کی ذمہ داری کتنوں کو پالنے کی ہے جی؟ 2۔ ماں نے باہر والے کو بھی پالنا ہے اور اندر والے کو بھی، ماں نے پیٹ والے کو بھی پالنا ہے اور گود والے کو بھی پالنا ہے۔ پیٹ والے کا جہان اور ہوتا ہے اور گود والے کا جہان اور ہوتا ہے۔ ہم 9 مہینے پیٹ میں گزارتے ہیں، مگر شناختی کارڈ میں 9 مہینے لکھے نہیں جاتے، کیوں؟